کچی پکی معلومات پہ اس کی بنیادیں رکھ دی جائے. مذہب عقیدے کا مطلب ہی ہوتا ہے عقیدے میں اتنی طاقت ہے کہ اس دور پرفتن میں آپ کو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکے ہوئے، آپ کو پیڑوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکے ہوئے. تو اس عقیدے کی کتنی قدر ہونی چاہیے، ہمیں کتنا زیادہ پختہ معلومات اس عقیدے کی رکھنی چاہیے. اور دوسری بات کہ ہمیں اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے، نمازوں کی پابندی کریں نہایت طور پہ. کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم حدیث پاک کا، کہ نماز یہ ایمان اور کفر کے بیچ فرق ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا گویا اس فرق کو مٹا دیتا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر. ہر حال میں نماز قائم رکھیں، ہر حال میں آپ کہیں بھی ہوں. اور کتنا پیارا مذہب ہے، کہتا بھی نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہے تو آپ نہیں کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنی ہے. اگر کوئی بیماری پریشانی ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں. آپ کو بخار ہے، پانی نقصان کر سکتا ہے تو مذہب اسلام کہتا ہے تیمم کر کے نماز پڑھیں. چلیں آپ اپنی سخت بیمار ہیں، بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے، نہایت کمزوری ہے، اللہ نہ کرے ایسے دن آئیں، تو آپ لیٹ کے نماز پڑھیں. لیکن نماز تو ہمیں بہر حال پڑھنی ہے. اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے. اب اچھی طرح کون کرے گا؟ جو اس کے علم رکھے گا. ظاہر بات ہے آپ لوگ کام دھام کرنے والے لوگ ہیں، بزنس کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا جسے ڈھنگ نہیں ہوتا ہے وہ ایک گتا بھی صحیح سے پیک نہیں کر سکتا. تو وضو تو بہت دور کی چیز ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح رکوع کرے. مراد یہ کہ نماز کے ارکان صحیح سے ادا کرے، کتنا جھکنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے سجدے میں جانا ہے. اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، نہایت اہم چیز ہے جس کا ہم آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی تیسرا نہیں لگا سکتا. فرمائی کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، وضو اچھے سے کرے، رکوع سجدے اچھے سے کرے، اور دل کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے کہ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہمیں گناہوں کی عادت لگ گئی ہے، ہماری گناہ چھڑا دے. ہم بے نمازی ہو گئے ہیں، ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سکھا دے. آپ اللہ کے در پہ رونا تو سیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پریشانیاں عرض کرنا تو سیکھیں. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عزت نفس کو بھی کوئی ٹھیس نہیں پہنچائی جاتی. آپ کسی پیسے والے کے سامنے جا کے اپنی مراد کہہ دیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو پیسے دے دیں، سمپل سی بات ہے، لیکن آپ کی عزت محفوظ رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. لیکن آپ جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو دیکھیں دنیا بھی کہتی ہے نا بڑا نمازی شخص ہے، نیک آدمی، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے نگاہ میں بھی آپ کی عزت بڑھا دیتا ہے. تو ہمیں ایسی بارگاہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی حاجت ہے. کیسا مضبوط ہو؟ کوئی پریشانی ہو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، ہے نا. آپ دیکھیں اور اس بارگاہ سے ایسے مسائل حل کیے جاتے ہیں جس کا دنیا کے پاس حل نہیں ہوتا. جب پہلی جنگ مسلمانوں کو درپیش تھی، 300 کے قریب مسلمان، سامنے 1000 کے قریب کافر جو مسلمانوں سے جنگ لڑنا چاہتے تھے، اور ان کے پاس روزانہ ایک اونٹ ذبح ہوتا تھا. ادھر رمضان کا مہینہ تھا، ایک کھجور تھا، اس کو کھا کے نہیں چوس کے سحری کرتے اور اسی کھجور کو چوس کے افطار کرنا پڑا. یعنی ظاہری طور پہ اسباب اتنے زیادہ کم تھے، ادھر تلواریں تھیں، ادھر پیڑ کے ڈنڈے تھے، سامان ہی نہیں تھے لڑنے کے، تو کوئی راستہ نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا پریکٹیکلی طور پہ. یہ نہیں کہا کہ زندگی کے کسی جنگ میں اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہو تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، بلکہ میدان میں گئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جتنے بندے آئے ہیں، دعا کا مفہوم ہے کہ یہ تیرے نام لیوا ہیں، اگر آج کافروں نے انہیں مٹا دیا تو شاید قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں. اور نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. قرآن مجید گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا ان کی مدد کے لیے، ہے نا. اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو. اور مومن کا رشتہ اس کے رب سے نہایت طور پہ مضبوط ہو، اور دنیا میں بھی جزا ملتی ہے، آخرت میں بھی جزا ملتی ہے. آپ کو میں بتاؤں، ایک شخص تھا، وہ بڑا ظاہری طور پہ نیک نہیں تھا، بہت زیادہ نیک نہیں تھا. تو لوگوں نے اس کو سمجھتے تھے ایسے ہی عام آدمی ہے. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے جنت میں دیکھا. تو پھر اس کی بیوی سے پوچھا یہ کیا نیکی کرتا تھا؟ تو اس کی بیوی نے بتایا نیکی تو ظاہری کچھ نہیں تھی، لیکن روز صبح اٹھ کے اس کو اللہ کے کلام سے بڑا پیار تھا. پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن نہا دھو کے وضو کر کے قرآن لے کے بیٹھ جاتا اور رونے لگتا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا،
لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ جو لکھا ہے وہ سچ لکھا. ہر لائن پہ انگلی پھیرتا اور کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو لکھا ہے سچ لکھا. اور ایسا نہیں کہ یہ دور اس ایسے لوگوں سے خالی ہے، بلکہ آپ کے علاقے کے ایک صاحب ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ بھی اس طرح کرتے ہیں. سنا ہوگا انہوں نے کئی تقریر میں، تو میں نے سنا ان کی بیوی کی زبانی سنا کہ وہ اس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، دنیا میں بھی اللہ سے محبت کا صلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. تو ہمارا رشتہ مصلی سے، قرآن مجید سے بہت مضبوط ہونا چاہیے، ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حدیث پاک کہ جو اچھی طرح وضو کرے، اچھے سے رکوع کرے اور خشوع کے ساتھ، یعنی دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، جو 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اپنے ذمہ کرم پہ وعدہ کر لیتا ہے کہ اس کی گناہ بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، کوشش کریں گے کہ گناہ نہ ہو. انشاءاللہ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے گناہوں سے. لیکن اگر چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے تو اگر آپ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے، ہے نا. اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھیں، جیسے شادیوں میں جاتے ہیں، جیسے ہم اہتمام کر کے اپنے محبوب جسے بہت زیادہ، جیسے بچیوں کو اپنے باپ سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، تو بچیاں اپنے باپ کے سامنے بڑا بن سنور کے یا بہت ایکٹیو رہنا چاہتی ہیں. تو جیسے بچیاں باپ کے سامنے جاتی ہیں تو وہ تو معبود برحق ہے، کوئی مثال نہیں باپ کی اور اللہ کی، لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جانا چاہیے. صاف ستھرے کپڑے ہوں، ہم اچھی طرح وضو کر لیں، ٹوپی پہن لیں، خوشبو لگا لیں، جو بھی میسر ہو، جتنا بھی اہتمام کر سکتے ہوں جائز اہتمام وہ کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو مصلی سے اپنے رشتے کو نہایت طور پہ مضبوط کیجیے. اور آج تو بہت شکایتیں آتی ہیں کہ بچے بگڑ گئے، بچہ راہ راست پہ نہیں ہے، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے. جناب یہ پریشانی نہیں تھی جب ماں باپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا. آپ پوچھیں کیسے؟ ہم نے امت نے وہ ماں باپ بھی دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے تو مصلی پہ لاتے اور بٹھا دیتے، چلو نماز پڑھو، جبرن یا پہلا پھسلا کے جیسے، اور خود پیچھے بیٹھ جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں رونے لگتے کہ یا اللہ مصلی تک لانا میرا کام تھا، اس کا دل بدلنا تیرا کام. دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے کہ ہم ان کا دل بدلیں. اور جب وہ روتے تو اللہ کرم فرما دیتا. پھر ہماری قوم میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی، حضور غوث اعظم جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی، جنہوں نے بچپن میں بھی روزے رکھے، خوب قرآن مجید کی تلاوتیں کی، ہے نا. اتنی عبادت کی حضور غوث اعظم نے. ہم تو اللہ کے ولیوں کی بھی زندگیاں نہیں پڑھتے، ہے نا، بس ہم ان کے نام پہ کھانا جانتے ہیں. حضور غوث اعظم نے اتنی عبادت کی تھی اور زمانے تک انہوں نے پیڑ کے پتے کھائے، ان کی یہ گلا جو تھا وہ ہرا پڑ گیا تھا. اتنا جنگلوں میں رہ کے اللہ کی عبادت کی تھی حضور غوث اعظم، ہے نا. اور لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، دین اسلام سے جوڑا، ان کی تربیت فرمائی، ان کو نماز روزہ پڑھنا سکھایا. تو بہرحال ہمیں اپنا رشتہ قرآن مجید سے، مصلی سے، اللہ کے نیک بندوں سے نہایت طور پہ مضبوط رکھنا چاہیے. اور آخری بات